اگین وی آر ہیئر ود اے نیو ٹاپک. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریفریجریشن سسٹم. اور اس لیکچر میں ہم یہ سمجھنے والے ہیں کہ ریفریجریشن سسٹم کس طرح کام کرتا ہے, اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے, اس میں کون کون سے اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں, اور یہ دیکھیں گے کس طرح کوئی گیس یا کوئی ریفریجریشن سسٹم ہمارے فوڈ پروڈکٹ کو محفوظ بناتا ہے یا کول کرتا ہے یا فریز کرتا ہے. ہم ڈفرینٹ فوڈ پروڈکٹ کو محفوظ بنانے کے لیے, ریزرو کرنے کے لیے ریفریجریشن یونٹس کا, ریفریجریٹر کا, ریفریجریشن سسٹم کا, ریفریجریشن ٹنل کا یوز کرتے ہیں, یا فریزنگ انوائرمنٹ کا یوز کرتے ہیں, یا کولڈ اسٹوریج کا یوز کرتے ہیں. اب یہ جتنے بھی ریفریجریشن سسٹمز ہیں ان کا بیک اینڈ پہ ورکنگ پرنسپل سیم ہوتا ہے. ہم اس پورے ریفریجریشن سائیکل کو 4 پورشن میں ڈیوائڈ کریں گے. اس کے اندر جو اکوپمنٹ لگے ہوتے ہیں ہم اس کو 4 پورشن میں یا 4 قسم کے چیمبر میں ڈیوائڈ کریں گے. سب سے پہلا جو اس کا یونٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں کمپریسر. کمپریسر کیا کام کرتا ہے؟ کمپریسر نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کسی چیز کو کمپریس کرتا ہے. آپ نے جیسے جیسے میں یہ چیزیں بتاتا جاؤں, آپ نے انڈسٹری لیول پہ تو نہیں جانا, کم از کم آپ نے گھر میں جو فریزر پڑا ہوا ہے, فریج پڑا ہوا ہے آپ کا, آپ نے اس کو مائنڈ میں رکھنا ہے. جیسے ہم اس کو مائنڈ میں رکھتے جائیں گے ایز اے ایگزامپل, تو یہ چیز کلیئر ہوتی جائے گی, ہمیں جلدی سے دماغ میں بیٹھتی جائے گی. گھر میں جو ریفریجریٹر ہے اس کے اندر ایک سلنڈر سا لگا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کمپریسر. سب سے پہلا جو یونٹ ہے کمپریسر, اس کے اندر ریفریجرینٹ ہوتا ہے, مین کی ایک گیس ہوتی ہے جو کولنگ انوائرمنٹ بناتی ہے, جو ڈفرینٹ پروڈکٹ کو ٹھنڈا کرتی ہے. اس میں یہ گیس جو کمپریسر ہے وہ اس گیس کو کمپریس کرتا ہے اپنے اندر, اور ایک سیلڈ انوائرمنٹ کے اندر کمپریس کرتا ہے, وہاں سے گیس ریلیز نہیں ہوتی. اس کمپریسر کا اتنا ہی کام ہے, لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی ریفریجریشن سسٹم کا, مین کہ اس کو ہارٹ آف ریفریجریشن سسٹم بولا جاتا ہے. کمپریسر کیا کرے گا؟ کمپریسر ایک کنڈینسر کے اندر ریفریجرینٹ کو بھیجے گا. کنڈینسر جو پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہے ریفریجریٹر کے پیچھے, کنڈینسر, اس میں وہ پاس کرتا ہے گیس کو. گیس کو جب پاس کیا جاتا ہے تو وہ گیس جو ہے عام انوائرمنٹ سے ٹھنڈک لے گی, ہوا لے گی, اور وہ خود کا ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن کرے گی. یہ ابھی بھی کول نہیں ہوگی لیکن اپنا ٹیمپریچر ڈاؤن کر لے گی. اور ایک اور چیز یاد رکھنے والی جو اس میں ہے کہ جب بھی ہم کسی گیس کو کمپریس کرتے ہیں, گیس ہوتی ہے گیسیس فارم میں, جب اس کو کمپریس کرتے ہیں تو اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ بالکل قریب ہو جاتے ہیں. جب مالیکیولز قریب ہوں گے تو وہ گیس جو ہے وہ لکویفائی ہو جائے گی, لکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گی. تو جو کمپریسر نے گیس پاس کی ہے آگے کنڈینسر کی طرف اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, وہ ابھی بھی لکوڈ ہے, یہ مائنڈ میں رکھنا ہے. وہ لکوڈ فارم میں اس نے پاس کیا, ابھی یہ موو کرتی رہے گی کنڈینسر کے اندر. اب کنڈینسر کے تھرو جب چلتی جائے گی تو ایک چیمبر آئے گا جس کو ہم بولتے ہیں ایویپوریٹر, جہاں پہ ہماری پروڈکٹ اس باکس کے اندر, اس خانے کے اندر ہماری پروڈکٹ پڑی ہوتی ہیں جس کو ہم نے ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے. فریزر کا جو برف والا کھانا آپ اس کو بول سکتے ہیں. تو اس ایویپوریٹر چیمبر سے پہلے ایک چھوٹا سا یونٹ ہے, ایک چھوٹا سا اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایکسپینشن ویلو. یہ چھوٹا سا اکوپمنٹ ضرور ہے لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے. جو گیس ہے وہ لکوڈ فارم میں ٹریول کر کے ایکسپینشن ویلو تک. ابھی جو گیس آ رہی ہے کمپریسر اور کنڈینسر کے تھرو, اس کے اوپر فلی پریشر ہے, وہ لکوڈ فارم میں ہے, ابھی وہ ہاٹ ہے. جب ایکسپینشن ویلو سے گزرے گی تو وہ ایک دم اس کا جو پریشر ہے گیس کے اوپر سے پریشر جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور گیس ریلیز ہوگی. لائک کسی نوزل کے تھرو, کسی ایسی باریک سی نوزل کے تھرو ہم کسی چیز کو پش کریں گے تو وہ گیس جو ہے وہ اپنی اس کے مالیکیولز ہیں گیس کے, وہ ایویپوریٹ ہوں گے اور وہ دور دور بھاگیں گے. جب اس کے اوپر سے پریشر ہم ہٹائیں گے تو وہ پریشر کے ساتھ وہاں سے ریلیز ہوگی. تو جو ایکسپینشن ویلو ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے اس گیس کو. اور فزکس کا یہ فنومنا ہے کہ آپ جب بھی کسی گیس کے اوپر سے پریشر ہٹائیں گے تو وہ پھیلے گی, اور جیسے ہی پھیلے گی ایک دم پھیلنے سے وہ ایک کولنگ افیکٹ دے گی. جب آپ کسی گیس پہ پریشر دیتے ہیں, اس کو کمپریس کرتے ہیں تو وہ لکوڈ بنتی ہے اور گرم ہوتی ہے. اور جب آپ کسی گیس کے اوپر سے پریشر ہٹاتے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, تو وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے, پھیلتی ہے, اور ساتھ میں ایک افیکٹ دیتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کولنگ افیکٹ. ایکچوئل یہی وہ افیکٹ ہے جو گیس کو کول کرتا ہے اور
ہم اس کو آگے یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو ٹھنڈا کرتے ہیں. جیسے ہی وہ ایکسپینڈ ہوتی ہے، اس کی ایک اور ایگزامپل لے لیں. آپ کے پاس، آپ کا کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، ہمارے پاس باڈی اسپرے ہوتا ہے. باڈی اسپرے کو آپ شیک کریں تو اس کے اندر ایک لکوڈ سا موو کرتا ہوا آپ کو فیل ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اس کو پریس کرتے ہیں باڈی کے قریب لا کے، تو وہ لکوڈ جو ہے وہ گیسیس فارم میں کنورٹ ہوتا ہے، گیس نکلتی ہے. اور ساتھ میں جیسے ہی باڈی پہ وہ لگتا ہے تو وہ ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کولنگ ایفیکٹ. سیم اسی طرح ایکسپینشن ویلو ہے، جب ہم اس کو نوزل کو پریس کرتے ہیں باڈی اسپرے کے، تو وہ سمجھ لیں وہ ایکسپینشن ویلو ہے، اس کو ایکسپینڈ کرواتا ہے اور ساتھ میں کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے، ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. تو ایکسپینشن ویلو کے بعد جو لاسٹ نمبر پہ جو چیمبر ہوتا ہے، جو پورشن ہوتا ہے ریفریجریشن سائیکل کا، وہ ہوتا ہے ایویپوریٹر. ایویپوریٹر میں کیا ہوتا ہے، اب ایکسپینشن کے بعد گیس ہوگی ٹھنڈی، وہ ایسے پھر لائنوں میں موو کرے گی. اب یہ جو لائنیں موو کر رہی ہیں، اس کے اندر ہم فریج کا جو ٹھنڈک والا کھانا ہے یا جو بھی ریفریجریشن سائیکل ہے، وہاں پہ ہماری پروڈکٹ پڑی ہوگی. تو جو ایویپوریٹر ہے، ایویپوریٹر کیا کرے گا، اس ایویپوریٹر چیمبر کے اندر ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ ہوگی گرم. وہ ایویپوریٹر سے، ایویپوریشن والے چیمبر سے ٹھنڈک لے گی خود، اور اپنی جو گرمی ہے وہ ایویپوریٹر کو دے دے گی. تو یہاں پہ ہوگی ہیٹ ایکسچینج. ہم جیسے ہی کوئی چیز فریج میں رکھتے ہیں، دودھ رکھتے ہیں، فروٹ اور ویجیٹیبل رکھتے ہیں، تو وہ گرم ہوتے ہیں. جیسے رکھتے ہیں تو ایویپوریٹر، یہ جو چیمبر ہوتا ہے جہاں پہ ہم رکھتے ہیں، یہ ہوتا ہے ایویپوریٹر. تو یہاں پہ کیا ہوگا، ہیٹ ایکسچینج ہوگی. ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی جو گرمی ہے، ہیٹ ہے، وہ ایکسچینج کرے گی ایویپوریٹر کے ساتھ، اور اس کی جو کولنگ ہے وہ اپنے اندر لے لے گی. اب جو ایویپوریٹر کے اندر جو گیس موو کر رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی، وہ اب ہوگی ہے گرم. ہیٹ ایکسچینج کرنے کے بعد وہ جیسے ہی گرم ہوگی تو وہ آگے ٹریول کر کے جائے. آگے جو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا چیمبر، اسی چیمبر میں جائے گی، جس کو بولتے ہیں کمپریسر. اب یہ کمپریسر میں چلی جائے گی. کمپریسر اس کو کمپریس کر کے اس گیس کو پھر کمپریس کرے گا اور لکوڈ فارم میں کنورٹ کرے گا. پھر کمپریسر کے آگے کنڈینسر، کنڈینسر کے آگے ایکسپینشن ویلو، ایکسپینشن ویلو کے آگے ایویپوریٹر، اور پھر کمپریسر. تو ایسے ہی یہ سارا سائیکل چلتا رہے گا. اس میں نہ تو کوئی گیس ویسٹ ہوگی، جسٹ ایک سائیکل ہے. کمپریس کیا، یہ ایک سائنس ہے، فزکس ہے. فزکس کی بیس پہ ہم ایک گیس کو یوز کرتے ہوئے اس پہ سائنس یہ لڑاتے ہیں کہ جب ہم گیس کو کمپریس کرتے ہیں تو وہ لکوڈ ہو جاتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے. جب ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھنڈی ہوتی، جیسے ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، کولنگ ایفیکٹ دیتی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیٹ ایکسچینج کر لیتے ہیں. فوڈ کی جو گرمی ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور گیس کی جو ٹھنڈک ہے اس سے لے لیتے ہیں، اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، پھر آگے دوبارہ کمپریس کرتے ہیں. اس سارے سائیکل کو، اس سارے سینیریو کو ہم بولتے ہیں ریفریجریشن سائیکل یا ریفریجریشن سسٹم. جی ہاں، امید کے ساتھ یقین بھی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریفریجریشن سائیکل بہت ہی اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا.